وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ان کو کہو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکنے ہیں۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یہ اللہ جی تواڈے فرشتوں نوں بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی، دی پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا، یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے۔ مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہیں، مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو۔ تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے۔ یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں، لیکن میری طرف آتا رہا، تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے۔ تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا۔ اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے، تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے۔ یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے۔ اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی۔ تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں
اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو، ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر، اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے، آپ حمد کرنے والے بھی ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. تو مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور. مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے، کیٹاگوریکل، کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا. لو جی ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے. ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی. ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے. ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا. 4 چیزوں کا انکار آ گیا. اونٹ پیر توڑے کتنے گئے؟ تو بےچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے. یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے. اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی. اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں.